أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی. وہ عنقریب شعلے والی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو سر پر لکڑیاں لاد کر لاتی ہیں، اس کے گلے میں ایک خوب بٹی ہوئی رسی ہوگی. یہ سورہ کا ترجمہ تھا. اس کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ کا نام سورہ لہب ہے. اس سورت کی پہلی آیت میں ہی ابو لہب کا ذکر ہے، اس لیے اس سورہ کا نام بھی لہب ہے. مکے میں یوں تو آپ علیہ السلام کے دشمن اور آپ علیہ السلام کی مخالفت کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد تھی، لیکن لوگوں میں جو پیش رہا کرتے تھے، جو آپ علیہ السلام کی مخالفت میں کوئی کسر نہ چھوڑتے تھے، ان میں ایک ابو لہب بھی تھا. بلکہ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ وہ تمام دشمنوں میں سب سے آگے تھا. اس کی عداوت دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ افسوسناک بھی تھی اور تعجب کا باعث بھی تھی، کیونکہ ابو لہب آپ علیہ السلام کا حقیقی چچا اور بنو ہاشم کے سرداروں میں سے تھا. اس لحاظ سے ایمان نہ لاتا، تب بھی رشتہ داری کے لحاظ سے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کرنی چاہیے تھی، جیسے کہ حضرت ابو طالب نے کی تھی. لیکن اس کے بجائے ابو لہب نے آپ علیہ السلام کے ساتھ حد درجہ دشمنی کا معاملہ کیا، اور عربوں کی عام روایت کا بھی پاس و لحاظ نہیں رکھا کہ عرب عام طور پر اپنے قبیلے والوں کی اور اپنے رشتہ داروں کا خوب تعاون کرتے تھے. آپ علیہ السلام کے دشمنوں میں ابو لہب ہی وہ بدبخت آدمی تھا جس کی برائیوں کا نام لے کر قرآن میں ذکر کیا گیا ہے. بہرحال جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی، لوگوں کو حق کی طرف بلایا، ایک اللہ کی دعوت دی، تو سب سے زیادہ جن کی طرف سے آپ کو تقویت حاصل تھی، جو آپ کا کھل کر تعاون کرتے تھے اور سب سے زیادہ مدد کرتے تھے، وہ آپ کے ہی چچا حضرت ابو طالب تھے. اور جن کی طرف سے آپ کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی تھی، وہ آپ کا چچا ہی تھا جو ابو لہب کہلاتا تھا. ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا. اس کی خوبصورتی اور چہرے کی خوش رنگی کی وجہ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا، یعنی شعلے کی طرح دمکنے والا شخص. اس کی بیوی کا نام ام جمیل تھا. یہ ام جمیل حضرت ابو سفیان بن حرب کی بہن تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد جب تک یہ دونوں زندہ تھے، ابو لہب اور اس کی بیوی جب تک زندہ تھے، آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے. جب آپ علیہ السلام پہلی مرتبہ صفا پہاڑی پر چڑھے اور چڑھ کر اہل مکہ کو اور اپنے خاندان اور قبیلے والوں کو اسلام کی دعوت دی، تو ابو لہب نے کہا کہ تبن لکا اما جمعتنا الا لہذا، کہ اے محمد تم ہلاک ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ تو آپ علیہ السلام نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن آسمان سے سورت اتری. اس کی بیوی اس صورت میں ابو لہب کے بھی، یعنی جس طرح ابو لہب نے آپ علیہ السلام کو گالی دی تھی،
اس صورت میں بھی ابو لہب کو جواب دیا گیا۔ جیسا کہ اوپر معلوم ہو چکا کہ ابو لہب کی بیوی بھی آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے میں پیش رہا کرتی تھی۔ اس کے بخل کا یہ اندازہ تھا کہ حالانکہ وہ اپنے قبیلے کی سردار کی بیوی تھی اور بہت دولت مند سمجھی جاتی تھی، لیکن جنگل جا کر پیٹھ پر لکڑیاں لاد کر ڈھیر کر کے لاتی تھی۔ یہ اس کے اب بخل تھا اور اپنے گلے میں رسی باندھ لیتی تھی۔ چنانچہ اس صورت میں ابو لہب اور اس کی بیوی کے خراب انجام کا ذکر فرمایا اور ابو لہب کے لیے کہا گیا کہ محمد کے نہیں بلکہ تو ہلاک ہو جائے اور تو برباد ہو جائے۔ اردو میں بھی بولا جاتا ہے محاورہ کہ ہاتھ ٹوٹ جائیں اور ہلاک ہو جائے۔ چنانچہ ابو لہب کا انجام یہ ہوا کہ غزوہ بدر کے ایک ہفتے بعد ہی اس نے حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ کے غلام کو مارنے کی کوشش کی، تو انہوں نے اپنے غلام ابو رافع کو مارنے کی وجہ سے اس پر ایک لکڑی سے وار کیا تھا اور ابو لہب کو زخم لگ گیا اور زہریلا زخم لگ گیا اور اس کا اثر، اس زہر کا اثر پورے بدن میں پھیل گیا۔ عرب لوگ اس زہر کو عدسہ کے نام سے پہچانتے تھے اور اس زہر کو متعدی مانتے تھے، یعنی ایک شخص کے اندر آ گیا وہ تو دوسرے میں اگر اس کے پاس آیا جائے، بیٹھا جائے، ملاقات کی جائے، بات چیت کی جائے تو دوسروں میں بھی منتقل ہو سکتا ہے اور دوسرے میں بھی یہ بیماری متعدی ہو سکتی ہے، یہ یقین رکھتے تھے عرب حضرات۔ تو جب وہ مر گیا تو اس کے مرنے کے 3 دن بعد بھی اس کی ڈیڈ باڈی اور اس کی ناش کے پاس کوئی جانے کی ہمت بھی نہیں کرا۔ 3 دن تک وہ لاش سڑتی رہی۔ بعد میں جب اس کے لڑکوں نے دیکھا کہ باپ کی ایسی حالت ہو گئی ہے تو دور سے ہی پانی بہا کر اس کو ایک دیوار سے لگا دیا اور پھر اوپر سے اس کے پتھر ڈال دیے۔ تو ایسا عبرتناک انجام ہوا۔ یہ اس شخص کا انجام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے سے روکتا تھا۔ یہ تو دنیا میں اس کے ساتھ ہوا، لیکن آخرت کا ہمیشہ کا عذاب تو اس کے لیے ہے ہی، جس کو قرآن شریف میں کہا گیا سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، ان قریب جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا جو بھڑکنے والی ہوگی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کا حال یہ ہوا کہ وہ جو لکڑی اٹھا کر لایا کرتی تھی اسی کی رسی اس کے گردن کا پھندا بن گئی اور وہ اس کی تکلیف سے مر گئی۔ آیت میں ہے حمالۃ الحطب، حمالتن کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والی، حطب لکڑیوں کو۔ اس کے 2 معنی علماء نے لکھے ہیں۔ ایک تو لکڑیوں کو اٹھانے والی، جیسا کہ کہا گیا کہ جنگل جا کر پیٹھ پر لکڑیاں ڈھیر کر کے لاتی تھی، اور دوسرا معنی یہ بھی بیان کیا گیا حمالۃ الحطب کا کہ وہ جہنم کا ایندھن، یعنی غیبت کرنے والے مختلف لوگوں کے پاس جا کر ایک دوسرے کی چغل خوری کرتی تھی، تو اس لیے بھی اس کو حمالۃ الحطب کہا گیا۔ بہرحال جو بھی ہو، لیکن واقعے سے عبرت لینا ہے کہ حق اور حق کی نمائندگی کرنے والے اور حق کا ساتھ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور باطل اور حق کو روکنے والے اور حق کام سے روکنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کامیاب اور سرفراز نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔